جادو کی بانسری۔ ایک علاقہ ہوتا ہے، وہاں پر بہت سے چوہے ہوتے ہیں۔ وہاں کے لوگ ان چوہوں سے بہت تنگ تھے۔ چوہے بھی بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ لوگوں کے گھروں کے اندر، چھت پر، ہر طرف چوہے ہی چوہے تھے۔ لوگوں نے چوہوں کو مارنے کا ہر وہ طریقہ کیا، لیکن چوہے نہیں مرتے اور پہلے سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہاں پر ایک جادوگر آتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ لوگ ان چوہوں سے پریشان ہیں تو وہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ مجھے بہت سے پیسے دیں گے تو میں یہ چوہے مار دوں گا۔ وہاں کے لوگ چوہوں سے بہت تنگ تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو بہت سے پیسے دیں گے، ہر گھر تم کو 2000 روپے دے دے گا، تم ہماری جان ان چوہوں سے چھڑاؤ، پھر ہم تم کو پیسے دے دیں گے۔ جادوگر ایک جادو کی بانسری بجاتا ہے اور چوہے اس جادو کی بانسری کی آواز سن کر گھر سے باہر نکلنے لگتے ہیں اور جادوگر کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ پھر جادوگر چلتے چلتے نہر کے کنارے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور سارے چوہے ایک ایک کر کے نہر میں گرنے لگتے ہیں اور پھر سارے چوہے نہر میں گر کر مر جاتے ہیں۔ پھر وہ جادوگر واپس آتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ اب سارے چوہے مر گئے ہیں، اب تم سب مجھے پیسے دو۔ تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو پیسے نہیں دینے۔ اس جادوگر کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری تو جان چھوٹی چوہوں سے، اب تم جانو اور تمہارا کام، ہم نے تم کو پیسے نہیں دینے۔ یہ سن کر جادوگر کو بہت غصہ آتا ہے۔ پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہاں پر آتا ہے۔ پھر وہ وہاں پر بانسری بجاتا ہے۔ پھر وہاں کے سارے بچے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر جادوگر کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ پھر جادوگر ان بچوں کو ایک غار میں جا کر بند کر دیتا ہے۔ جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے سارے بچے جادوگر لے گیا ہے تو وہ سب لوگ جادوگر سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہم سب کو معاف کر دو اور ہمارے بچے واپس کر دو۔ پھر جادوگر کہتا ہے کہ میں اس بار تم سے ڈبل پیسے لوں گا اور پہلے لوں گا، پھر بچوں کو واپس کروں گا۔ پھر وہ سب لوگ اس جادوگر کو پیسے دیتے ہیں اور پھر جادوگر ان کے بچوں کو غار سے نکال کر ان کو واپس کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔